آپ دیکھ رہے ہیں مسائل کا حل چینل۔ ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا قال النبي صلى الله عليه وسلم من لزم الاستغفار جعل الله من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب صدق الله العظيم۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی ان آیات کے اندر امت کو، اپنے بندوں کو استغفار کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تم استغفار کرو، وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ صرف استغفار کرنے سے معافی بھی نہیں، بلکہ تمہارے اندر جو پریشانیاں ہیں، جو تکلیفیں ہیں، جو مصیبتیں ہیں، استغفار سے دور کر دے گا۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ بیٹھے ہیں، ان کے پاس مختلف قسم کے لوگ آئے تو مختلف قسم کے سوال کیے انہوں نے۔ کسی نے کہا کہ قحط ساری ہے، امام صاحب نے کہا کہ آپ استغفار کیجیے۔ کسی نے کہا مال کی کمی ہے تو آپ فرماتے ہیں استغفار کیجیے۔ کسی نے کہا اولاد نہیں ہو رہی، آپ نے کہا استغفار کیجیے۔ تو سارے جب بندے چلے گئے تو کسی نے سوال کیا کہ مریض جو آئے تھے، سوال کرنے والے آئے تھے، سب کے سوالات مختلف تھے، سب کی بیماریاں مختلف تھیں، لیکن آپ نے سب کو علاج ایک بتایا ہے۔ تو امام حسن بصری رحمہ اللہ نے سورۃ نوح کی یہ آیات پڑھ کے سنائی۔ جو بندہ استغفار کرتا ہے اللہ رب العزت آسمان سے بارش نازل فرماتا ہے، قحط ساری ختم فرما دیتا ہے۔ یہاں تک بس نہیں، اللہ مال بھی عطا فرماتا ہے، فراوانیاں کر دیتا ہے مال کے، اور اللہ اولاد بھی عطا فرماتا ہے۔ کل قیامت کے دن جنت کے اندر اللہ اس بندے کے لیے ایسے باغ تیار کرے گا جس میں خوبصورت نہریں چل رہی ہیں۔ تو حدیث کے اندر جامع ترمذی کی روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من لازم الاستغفار، جو بندہ استغفار کو لازم پکڑ لیتا ہے، جو بندہ استغفار کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیتا ہے، اس کے لیے کیا انعام ہے؟ من لازم الاستغفار جعل اللہ من کل ضیق مخرجا، اللہ اس کے لیے ہر مشکل راستہ آسان فرما دیتے ہیں۔ ومن کل ہم فرجا، اللہ ہر قسم کی تکلیف، تنگی، غم سے اللہ اس کو نجات عطا فرما دیتے ہیں۔ ورزقہ من حیث لا یحتسب، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو بندہ استغفار کرنے والا ہے اللہ ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ استغفار کی برکتیں ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے جو بندہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ استغفار بار بار پڑھتا ہے یہ دعا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ اس بندے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اگرچہ وہ جنگ سے بھی بھاگ کر آیا ہو، ورنہ جنگ سے بھاگنا ایک کبیرہ گناہ ہے۔ تو یہ استغفار اتنی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسری حدیث کے اندر طوبی لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا، مبارکباد کا مستحق ہے وہ بندہ جس کے نامہ اعمال میں استغفار کثرت سے ہوگا۔ یہ اپنی زندگی کا انسان معمول بنا رہے، صبح شام۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میرے دل پر کبھی کبھی سیاہ پردہ آ جاتا ہے اور میں بھی دن میں 70 بار یا 100 بار استغفار کی بار بار یہ دعا پڑھتا رہتا ہوں، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ جب کائنات کے سردار جناب محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
یہ دعا پڑھتے تھے، کثرت سے استغفار کرتے تھے، آپ اور میں، ہم کیا چیز ہیں؟ ہم سے تو سارا دن غلطیاں ہی غلطیاں ہوتی ہیں۔ وہ جو غلطیوں سے پاک تھے، وہ جن کو اللہ رب العزت نے کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا تھا، ان کا معمول تھا استغفار کرنا۔ تو ہمیں بھی صبح شام کثرت سے استغفار کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے رب العالمین جو سنا سنایا اس پر سب سے پہلے مجھے پھر آپ احباب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔